کوئی گناہ سرزد ہو، اگر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہو جاتا ہے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ پھر وہ صفائی کی کوشش کرتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، ہو گیا تو کیا ہو گیا، باقی لوگ نہیں کرتے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی سناتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، جب لکھا تھا تو میں نے یہی کرنا تھا نا، لکھا ایسا تھا، جب اللہ نے لکھا ایسا تھا تو پھر اور کیا ہوتا، یہی ہونا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، قدرت نے ہم سے کروایا ہے، یہی کہنے کا مطلب ہوتا ہے نا ایک طرح سے ان کا، کہ چونکہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا، اللہ نہ لکھتا میں نہیں کرتا، یہی کہنے کا مطلب ہے نا، معاذ اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو ہم نے یہ کام کیا تو اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، کوئی بندہ چوری کرے اور چوری کر کے کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے چوری کی ہے، تو تم اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں نے چوری کی ہے تو اللہ کے حکم سے کی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ کاٹ کے کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے نا، اسی اللہ کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو۔ مسئلہ اس کی سمجھ میں۔ تو جو برائی کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی آلہ ہیں، ریموٹ تو کہیں اور ہے، تو ان کو اس طرح مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ پھر سزا بھی اللہ ہی نے مقرر کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن شرم والا، ایمان والا چادر پہ داغ پسند کرتا نہیں، اس کو صاف کرنا ہے، تو وہ آنسوؤں سے، شرمندگی کے آنسوؤں سے، توبہ سے اس کو صاف کرتا ہے، اور اگر چیز ظاہر ہو جائے تو پھر سزا۔ ہمارے ہاں بتاؤ شراب پر پکڑ ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں ہے نہیں، عام، بلکہ بہت سے لوگ اب اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، شریعت کے احکام بھول گئے، کھلے عام چوری۔ ہاں بچہ پتنگ لوٹتے ہوئے پکڑا جائے تو پولیس پکڑ لے گی، مگر کروڑوں اربوں روپے لوٹ لے تو صدر بنا دے گی، یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ کسی نے 400 روپے کا بل نہیں بھرا بجلی کا تو اس کا تو میٹر کٹ جائے گا، اور جنہوں نے اربوں روپے کھائے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو جس معاشرے میں عدل انصاف نہیں ہوگا وہاں کیا نتیجے نکلیں گے، سوچئے۔ تو ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا۔ آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ میں کامیاب ہو جاؤں، پانچوں وقت آواز آ رہی ہے آؤ کامیابی کی طرف، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس آواز کو سن کے بھی پرواہ نہیں کرتے تو پھر کامیابی ملے گی؟ تو جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں یہ مولوی ڈراتے ہیں باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کا حال آپ دیکھ لیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آج بھی بچے ہوئے ہیں، اس کی رحمت میں ہیں، اور ان کے لیے دوسروں کی نسبت آپ دیکھیں گے تو بھلائی، بہتری، خیر ملے گی۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی۔ شرم حیا اب معاشرے میں نہیں رہی، نہ لفظوں میں، نہ طور طریقوں میں، نہ رسم و رواج میں، الا ماشاء اللہ۔ میرا خیال ہے یہاں پر کچھ لوگ ضرور بیٹھے ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا،
ماں باپ نے کر دی، بسم اللہ، جو آپ کی پسند جی لے آئیے، ہوں گے ایسے بھی، حالانکہ شریعت نے دیکھنے کی حد تک اجازت دی ہے۔ آرام سے شادیاں ہوتی تھی، گھر والے سادگی سے کرتے تھے بڑوں کی، اب بڑوں کو کہہ دیتے ہیں نہیں جی میری شادی ہے جی، میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا، پروگرام میرے ہوں گے، مجرا بھی کراؤں گا، میں میوزک بھی کراؤں گا، میں جناب یہ بھی کراؤں گا، وہ بھی کراؤں گا۔ تو پھر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بھلائی سوچی جا سکتی ہے؟ ذرا کہیے نہیں۔ شرم والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ احوال پڑھیں۔ اب مجھے بتائیں، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عورت، امیر سے امیر عورت، خوبصورت سے خوبصورت عورت، مالدار سے مالدار، خاندانی لحاظ سے کتنی اونچی، حضرت سیدہ فاطمہ جیسی ہو سکتی ہے؟ اونچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اب سب کہہ رہے ہیں نہیں۔ ان کا کیا کردار تھا؟ دنیا کا کوئی مرد حضور کی امت میں، صحابہ کے، میں اس دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی جیسا ہو سکتا ہے؟ اونچی؟ حضرت ابو بکر افضل صحابہ میں، لیکن میں اس دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا کتنا نوجوان کتنا ہی مالدار ہو جی، فلانے ملک کا بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کراؤن پرنس ہے، ولی عہد ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھمکاں ہے، ان جیسا ہو سکتا؟ دنیا کی بڑی سے بڑی عورت حضرت فاطمہ جیسی ہو سکتی؟ نہیں۔ پکی بات ہے نا؟ یا میرے سامنے کہہ رہے ہیں؟ پکی بات، ہیر پھیر نہیں ہو سکتا لفظوں کا بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی مسلمان لڑکیوں سے، کوئی کسی مل اونر کی بیٹی ہے، کوئی کسی بینکر کی بیٹی ہے، کوئی کسی تاجر کی بیٹی ہے، کوئی کسی لیڈر کی بیٹی ہے، کوئی کسی عہدے والے کی بیٹی ہے، گورنر کی، صدر کی، فلاں کی، ڈمکاں کی، بھلے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی ہو، کیا ہے؟ 4 دن کی؟ اس کو نہیں پتا کہ رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے وزیر ہوں گے یا نہیں، وزارت کب چھن جائے گی، دولت کب چھن جائے گی، انعام کب چھن جائے گا، کوئی دعویٰ کر سکتا؟ یہ شریعت کے خلاف جو ان کے طور طریقے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اپنا حسن دکھاتی پھرتی ہیں، میڈیا میں آنے کا شوق، ڈراموں میں آنے کا شوق، تصویروں میں آنے کا شوق، لباس ان کے دیکھو، طور طریقے ان کے دیکھو، کہیں شرم و حیا کا گزر ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں؟ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم مرد کیا کر رہے ہیں؟ اور جی مولوی تو چاہتے ہیں پرانے پتھر کے دور میں لے جائیں، بیکورڈ ہیں یہ، رجت پسند ہیں۔ پتھر کے دور میں تو تم لے کے آئے ہو، لوڈ شیڈنگ کر کے، کرپشن کر کے، پتھر کے دور میں تم لے جا رہے ہو۔ مولوی تو بتا رہا ہے، میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی، بہت آسان کر کے سمجھائی تھی، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ سمندر کے کنارے ریت کے محل بنانے والے بچوں پر آپ ہنستے ہیں یا نہیں؟ اب پانی آئے گا، یہ محل سارا بہہ جائے گا۔ اب کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے محل ہوتا کیا، یہ ایسے ہی ریت کا محل بنا رہا ہے، ریت کا محل تو ختم ہو جائے گا۔ چونکہ آپ نے محل دیکھا ہوا ہے نا، تو آپ کو وہ ریت کا محل اچھا نہیں لگ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایویں ہی ہے، کیونکہ آپ نے اصلی محل۔ اسی طرح علماء اولیاء اصلی محل کا حال جانتے ہیں، جو جنت میں اللہ نے بنائے ہیں،
ان کے سامنے یہ دنیا کی چیزوں کی کوئی حقیقت ہوگی؟ تو وہ آپ کی ان چیزوں پر ہنستے ہیں. تم لگے ہوئے ہو دنیا میں یا مال بنانے میں، جائیداد بنانے میں، اصل جائیداد وہاں ہے، وہ بناؤ. تو اگر یہ بتاتے ہیں تو وہ آپ کا بھلا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں؟ بھلا کرتے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں جی مولوی تو کہتا ہے سانس نہ لو، وہ تو کہتا ہے مزے نہ کرو. اور جتنے مزے اللہ والے کرتے ہیں دنیا والے کرتے نہیں. بادشاہ چل کے آتے ہیں ان کے پاس، کیوں کہ وہ اللہ والے ہیں. کیوں؟ وہ اونچی. واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا. ایک چور تھا، پرانے وقتوں کی بات. اپنے گاؤں میں تو چوری نہیں کر سکتا تھا، ادھر ادھر جاتا تھا. گاؤں میں تو سب پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایک نئے گاؤں میں پہنچا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ کے لوگوں کو دیکھا، آبادی کا اندازہ کیا، لوگوں کے گھر دیکھے، یار سارے ہی کمزور ہیں، سارے ہی غریب ہیں، یہاں کس کے گھر چوری کروں؟ پتہ چلا ایک رئیس آدمی ہے، اس کا ہی محل ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، باقی سارے ایسے ہی ہیں. اس نے کہا میں یہاں پر ڈائریکٹ چوری کروں گا، پکڑا جاؤں گا. اس نے اس کے محل کے قریب جا کر کٹیا سی، خیمہ سا بنا لیا، جھگی سی بنا لی، اور اندر سرنگ نکالنے لگا کہ زمین کے اندر راستہ نکالوں، کیونکہ میں اگر یہاں پھیروں گا تو لوگ پہچان لیں گے اجنبی ہے، میرا پتہ چل جائے گا، مجھے ظاہر نہیں کرنا، میں اپنا کام کرنے آیا. اس نے زمین کے اندر راستہ بنایا، جس کو ٹنل کہتے ہو، سرنگ کہتے ہو. اس زمانے میں کوئی اتنے بڑے وہ تو نہیں ہوتے تھے نا جن کی زمین میں اتنی زیادہ کو لوہا بھرا ہو گھر اس طرح. وہ سرنگ اس نے بنائی، رستہ بن گیا. جب وہ رستہ پورا ہو گیا، نکلنے لگا، تو اتفاق سے جہاں جا کے نکلنا تھا وہی اس کا کمرہ تھا، اس رئیس آدمی کا. ابھی یہ باہر نہیں نکلا، اس کو آواز آ رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہے. سننے لگ گیا. وہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا. بیوی کہہ رہی تھی تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کب تک تو اسی طرح بیٹھا رہے گا؟ اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ، شادی کے قابل ہو گئی، اس کی شادی کرنی ہے. تو شوہر نے جواب دیا لڑکے تو بہت نظر آتے ہیں مگر لالچی ہیں، ان کو پتا ہے میرے پاس دولت ہے اور ایک ہی میری بیٹی ہے، تو جو کچھ جائے گا اس بیٹی کو جائے گا. تو لالچ میں آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کوئی نیک ملے. کون ملے؟ نیک. اچھا ملے، بھلے غریب ہو اچھا نیک. وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی دولت اس نے دینی ہے بیٹی کو، چوری کر کے بھی میں نے لینی ہے، اور اس میں ڈر ہے پکڑا جاؤں. میں کیوں نہ اس کو نیک بن کے دکھا دوں. 4 دن کے لیے نیک بن کے دکھاؤں گا، یہ بیٹی دے دے گا. تو جب بیٹی آ جائے گی دولت لے کے بھاگ جاؤں گا، پھر کیا پرواہ. یہ ارادہ کر کے اس نے جو مٹی نکالی تھی دوبارہ بھر دی، مسجد میں آ گیا. آ کے نماز پڑھی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ مسجد میں ہی بیٹھا رہا. پھر دوسری نماز آئی، لوگوں نے کہا بیٹھا ہوا نوجوان. دوسری نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، یہ بیٹھا رہا. تیسری نماز، چوتھی نماز پہ لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ نوجوان اتنا نیک اس عمر میں مسجد میں بیٹھا. اور شام کو گھروں سے کھانے آنے شروع ہو گئے. لوگ نیکی کی قدر کرتے ہیں. اور کسی نے کھانا بھیج دیا، کسی نے پوچھ لیا بستر ہے یا نہیں، اجنبی ہے. لو جی مسجد میں رہتا تھا، پورے گاؤں میں آواز ہو گئی لڑکا ہے نوجوان، بڑا نیک ہے، ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. 2 دن 3 دن میں خبر پھیل گئی. یہ بات اس امیر آدمی کو بھی پہنچ گئی. ایک لڑکا آیا ہوا ہے، نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے. اس نے کہا شاید اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا، لڑکا بھیج دیا ہے. اس نے کہا میں چلتا ہوں اس کو دیکھنے، واقعی نیک ہوا تو بیٹی کی شادی کر دوں گا. لیجئے جی وہ گھر سے چلا. ادھر یہ لڑکا نماز پڑھ رہا تھا، اور جتنی نمازیں پڑھی تھیں بغیر وضو کے پڑھی تھی.
کیونکہ سچی نماز نہیں پڑھ رہا تھا. وہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ دولت کے لیے. بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ اونچی. وہ ایک مولوی صاحب نے گاؤں میں یہ مسئلہ بیان کیا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بیچ میں سے ایک آدمی اٹھ کے بولا، مولانا صاحب میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے. وہ اسی طرح بغیر وضو کے پڑھ رہا تھا. مقصد اس کا یہی تھا، لڑکی مل جائے گی، دولت آئے گی. وہ امیر آدمی مسجد پہنچ گیا. یہ اس وقت جھوٹی نماز پڑھ رہا تھا، سچی نہیں. جھوٹی نماز سجدے میں تھا. اچانک خیال آ گیا. ہر ایک کو آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے. جو اس کی قدر کر لیتا ہے سنبھل جاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ کھو دیتا ہے. اچانک خیال آ گیا، میں نے جھوٹی نماز پڑھی ہے تو دولت چل کے آ گئی ہے. کون سی نماز؟ جھوٹی پڑھی ہے، دولت چل کے آ گئی ہے. میں سچی نماز پڑھوں گا، خدا نہیں مل جائے گا؟ جھوٹی پڑھی ہے، دولت چل کے آ گئی ہے، خود میرے پاس آ گئی ہے. میں سچی پڑھوں گا، مجھے خدا مل جائے گا. بس اس نے اس خیال کو اندر اتار لیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا. وہ امیر انتظار کر کے چلا گیا، اس کو خدا مل گیا تھا. اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم خدا کو بھول گئے، ہمیں خدا یاد نہیں. دنیا دنیا، حدیث شریف ہے، الدنیا جیفہ، مردار، ڈیڈ میٹ. کہہ رہی ہے دنیا مردار. الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. ہڈی پھینکو، کتا آتا ہے یا نہیں؟ ہڈی سونے کی پھینکو، بندہ کتا بن جاتا ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا. مرد بنو، مومن بنو، ایمان والے بنو. ہم لوگ غور کریں، سمجھیں. دین کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں. اللہ یاد ہو پھر بات بگڑتی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک نیک بندے سے فجر قضا ہو گئی. ہمیشہ وقت پہ پڑھتے تھے، ایک دن قضا ہو گئی نیند کی وجہ سے. مسئلہ سنو. کسی نیک محفل میں گئے، دیر سے آئے. آپ کی نیند ایسی تھی کہ آپ فجر میں نہیں اٹھ سکے. جس وقت اٹھے ہو فجر پڑھ لو. جس وقت اٹھے ہو، مثلا بجائے 5 بجے آنکھ کھلنے کے 8 بجے کھلی، 8 بجے پڑھ لو. یہ نہیں کہ اب میں زور کے ساتھ اسی وقت پڑھ لو. ہو سکتا ہے وہ قضا نہ رہے، ادا ہو جائے. عادت بھی بنی رہے گی. اور آپ کا یہ کہ نہیں اب تو قضا ہو ہی گئی ہے، چلو پڑھ لوں گا کسی وقت. اس طرح آپ کے اندر احساس مٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں سے کہو دیر سے اٹھے ہو پڑھو، عادت تو بنے نا. ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. ان کی ایک فجر قضا ہو گئی. وہ نیک تھے، اللہ والے تھے.
کبھی قضا نہیں کی تھی ان کو قضا کرنے کا بھی دکھ ہوا، روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے نماز قضا ہو گئی ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ ایک نماز قضا ہو رہی ہے، رو رہے ہیں، ہماری ایک ادا نہیں ہوتی اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، روئے یا اللہ معاف کر دے، بہت روئے۔ اگلے دن صبح سو رہے تھے، کسی نے اٹھایا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بڑی مہربانی تو نے اٹھایا، پر تو ہے کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان اور فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، نیک کام کے لیے اٹھائے، فائدے کے لیے؟ اس نے کہا میں فائدہ نہیں کر رہا ہوں، اٹھایا ہے تمہیں مگر فائدہ نہیں کر رہا ہوں۔ فجر کے لیے اٹھانا، نماز کے لیے فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے کہا کل تیری قضا ہو گئی تھی اور تو رویا تھا، تیرے رونے کی وجہ سے اللہ نے تجھے 70 نمازوں کا ثواب دیا ہے، میں نے اس لیے اٹھایا، اٹھ ایک ہی پڑھ، ایک کا ہی ثواب ملے، کہیں پھر روئے گا تو اور ملے گا، میں تیرا بھلا نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا ذکر کتنی محبت سے کرتے ہیں، آخری وقت انہوں نے کیا کہا مجھے؟ نماز پڑھ لے بیٹا۔ ہم بھولے ہوئے، خوف ہی نہیں ہے، شرم ہو نا، حیا ہو، بہت سے کام سنور جاتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود کہ جب کسی میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو مرضی کرے، بے حیا باش ہر چے خواہی کن، جو بے حیا ہوتا ہے پھر وہ جو مرضی ہوتی کرتا ہے، جانور کی طرح۔ تو شرم و حیا ہونی چاہیے، لفظوں میں بھی، طور طریقوں میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی بے حیائی سے بچنا ہے، بچنا۔ مگر ہم تو اس کا کاروبار کرتے ہیں، بے حیائی کا، گندی باتیں، گندی سوچ